بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ حزب اللہ لبنان نے پہلی بار مقبوضہ فلسطین کے قصبے شامیر پر حملہ کر دیا۔ ایرانی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق جمعرات کو الجلیل اور مقبوضہ گولان پر حزب اللہ کی طرف سے شدید راکٹ حملوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ صہیونی میڈیا نے بھی اعتراف کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے شمال میں 20 سے زائد راکٹ فائر کیے گئے۔ حزب اللہ کے ان حملوں کے بعد شمالی مقبوضہ فلسطین کے شہر شامیر کو بھی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حزب اللہ نے اپنا ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ شامیر بستی پر حملہ غزہ کی حمایت اور لبنان کی جنوبی دیہات پر صہیونی دشمنی کے حملوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔ اسرائیل حماس کو ختم نہیں کر سکتا، امریکی حکام۔ امریکی حکام اس امر کا پوری طرح یقین رکھتے ہیں کہ اسرائیل کی غزہ پر مسلسل بمباری عام فلسطینیوں کی ہلاکت میں اضافے کا باعث تو بن سکتی ہے، مگر حماس کا خاتمہ اسرائیلی فوج سے ممکن نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نیو یارک ٹائمز نے واشنگٹن میں موجود امریکی قومی سلامتی سے متعلق حکام کی مدد سے تیار کردہ ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل کبھی بھی حماس کو ختم نہیں کر سکتا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جیسا کہ جو بائیڈن انتظامیہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے فریقین کو دھکیل رہی ہے، امریکہ کے سینئر حکام اس مطالبے اور مقصد کے لیے کوشاں ہیں کہ جنگ کا مکمل خاتمہ ہو جائے اور اسرائیلی فوج کی غزہ کی پٹی پر سرگرمیاں مکمل ختم ہو جائیں۔ دوحہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ جنوبی غزہ سے پھر انخلاء کا اسرائیلی حکم جاری۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ سے فلسطینیوں کو جمعے کے روز ایک نئے انخلاء کے لیے حکم جاری کر دیا۔ اس علاقے کو اسرائیلی فوج نے اس سے پہلے محفوظ زون میں شامل قرار دیا تھا۔ اب اسی علاقے کو بمباری کا نشانہ بنانے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ اسرائیل کی فوج نے بتایا ہے کہ اس نے خان یونس کے علاقے کے نزدیک جنوبی غزہ میں شمالی حصے کے لیے حکم جاری کیا ہے۔ فوج کے اعلان کے مطابق اس انخلاء کے لیے لوگوں کو میسیجز اور تحریری اعلانات کے ذریعے بتایا جا رہا ہے۔ انخلاء کے لیے یہ اعلانات خان یونس اور مشرقی حصے دیر البلح کے لیے کیے گئے ہیں۔ حزب اللہ نے اسرائیل سے انتقام مؤخر کر دیا، وجہ سامنے آ گئی۔ گزشتہ ماہ کے آخر میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے تہران میں قتل اور حزب اللہ کے سینئر کمانڈر فواد شکر کی بیروت کے نواح میں ہلاکت کے حوالے سے ایرانی انتقامی کارروائی کا وقت اور تاریخ واضح نہیں ہے۔ امریکی اور اسرائیلی دراندازوں کے مطابق انتقامی کارروائی چند دنوں سے لے کر چند ہفتوں کے اندر ہو سکتی ہے۔ ادھر ایسا لگ رہا ہے کہ حزب اللہ نے اپنا انتقام مؤخر کر دیا ہے۔ حزب اللہ کے قریبی ذرائع نے اس التوا کا عندیہ دیتے ہوئے بتایا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حزب اللہ غزہ کی پٹی میں فائر بندی کے حوالے سے قطر میں بات چیت کے عرصے میں انتقامی حملہ نہیں کرے گی۔ حزب اللہ لبنان کی زمین دوز مظاہری تنصیبات کی رونمائی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ایرانی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے عماد 4 کے نام سے اپنی زمین دوز مظاہری تنصیبات کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی خبرسا ادارے نے بتایا کہ یہ تفصیلات خفیہ طور پر تیار کی گئی ہیں اور دشمن کے حملوں کے مقابلے میں محفوظ اور محکم ہے۔ حزب اللہ لبنان کی جاری کردہ اس ویڈیو میں عماد 4 انڈر گراؤنڈ ملٹری بیس کے میزائل فائر کرنے کے عظیم لانچر سمیت مختلف حصے دکھائے گئے ہیں۔ یوکرین گیس پائپ لائنز پر حملہ امریکی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا تھا، روسی سفیر نے خبردار کر دیا۔ امریکہ میں روسی سفیر کا کہنا ہے کہ یوکرین نارڈ اسٹریم گیس پائپ لائنوں پر حملہ امریکی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ تمام ذمہ داری اپنی یوکرینی کٹ پتلیوں پر ڈالنا چاہتا ہے۔ روس نارڈ اسٹریم گیس پائپ لائنوں پر حملہ کرنے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں سزا دے گا۔ امریکی جریدے کے مطابق یوکرینی اعلیٰ فوجی کمانڈر نے گیس پائپ لائنوں پر 2022 کے حملے کی منظوری دی تھی۔ امریکی جریدے کا مزید کہنا تھا کہ امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کو بمباری نہ کرنے کی وارننگ بھی دی تھی۔ برطانوی اخبار کا کہنا تھا کہ یوکرینی صدر کے ترجمان نے ان دعووں کی تردید کی ہے۔ روسی بمبار طیارہ سائبیریا کے علاقے میں گر کر تباہ۔ روس کی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق روس کا TU-20
2M3 اسٹریٹجک طیارہ غیر آبادی والے علاقے میں گر کر تباہ ہوا، جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس طیارے کے عملے کے 4 ارکان اس بڑے بمبار طیارے سے ہنگامی طور پر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ روس کی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق اس طیارے کے گرنے کی وجہ تکنیکی خرابی قرار دیا گیا ہے اور اس بمبار طیارے پر زمین سے ٹکرانے سے پہلے ہی آگ لگ گئی تھی۔ محمود عباس کا ترک پارلیمان سے خطاب، غزہ کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے غزہ جانے کا اعلان۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے ترک پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ کے دوران اب تک 40,000 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے دیگر فلسطینی رہنماؤں کے ساتھ مل کر غزہ جاؤں گا۔ وہ ترکی کی پارلیمان سے تالیوں کی گونج میں خطاب کر رہے تھے۔ جاپان میں سمندری طوفان نے تباہی مچا دی۔ سمندری طوفان کے باعث پروازیں اور ٹرینیں منسوخ کر دی گئیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جاپان کے مشرقی اور شمال مشرقی ساحلی علاقے طاقتور سمندری طوفان ٹائفون ایمپل کا سامنا ہے۔ طوفان کی شدت بڑھتی جا رہی ہے اور ہفتے کی شام تک ٹکرانے کا خدشہ ہے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ٹوکیو میں طوفانی ہوا کے ساتھ بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ طوفان کے خطرے کے باعث سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، جس سے 1 لاکھ سے زیادہ مسافروں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکہ نے جرمنی کے لیے میزائلوں کی فروخت کی منظوری دے دی۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے جمعرات کی شب اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے جرمنی کو 600 پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائلوں کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ ہتھیاروں کی خرید و فروخت کے اس معاہدے پر تقریباً 5 ارب امریکی ڈالر کی لاگت آئے گی۔ جرمنی پیٹریاٹ میزائل سسٹم کی خریداری کا منصوبہ تاخیر کا شکار۔ پینٹاگون کی ڈیفنس سیکیورٹی کو آپریشن ایجنسی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ مجوزہ فروخت نیٹو کے اتحادی ملک کی سلامتی کو بہتر بنانے کے ساتھ ہی امریکہ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کو بھی سپورٹ کرے گی۔ غزہ مذاکرات کا آغاز امید افزا ہے، لیکن جلد معاہدہ نظر نہیں آ رہا۔ امریکہ نے واضح پیغام جاری کر دیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ دوحہ میں غزہ مذاکرات کا آغاز امید افزا ہے، لیکن معاہدہ نظر نہیں آ رہا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ قطر میں غزہ جنگ بندی کے مذاکرات، جس میں اعلیٰ امریکی حکام بھی شامل تھے، ایک امید بھرا آغاز تھا، لیکن اسے فوری طور پر کسی معاہدے تک پہنچنے کی توقع نہیں ہے۔ روسی رکن پارلیمنٹ میخائل شیمیریٹ کا کہنا ہے کہ مغربی حمایت یافتہ یوکرینی دراندازی نے دنیا کو عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا۔ یہ بات روسی رکن پارلیمنٹ نے ماسکو سے جاری کیے گئے اپنے ایک پیغام میں کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ مغربی گولہ بارود اور میزائلوں سے روس پر حملوں سے دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ کریملن اہلکار پیٹروشیف کا کہنا تھا کہ نیٹو اور مغرب نے بھی روس پر حملے میں یوکرین کی مدد کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کرسک میں آپریشن کا منصوبہ نیٹو اور مغربی اسپیشل سروسز نے بنایا۔ اس حوالے سے غیر ملکی خبرساز ایجنسی کا کہنا تھا کہ یوکرینی افواج 6 اگست کو سرحد پار کر کے کافی حد تک آگے بڑھ چکی ہیں۔ بنگلہ دیش سابق فوجی افسر ضیاء الحسن گرفتار۔ بنگلہ دیش کے سابق فوجی افسر ضیاء الحسن کو گرفتار کر لیا گیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق سابق فوجی افسر ضیاء الحسن کو نیو مارکیٹ تھانے میں درج مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ ڈھاکہ میٹروپولیٹن پولیس کا کہنا ہے کہ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر گزشتہ رات گئے ضیاء الحسن کو گرفتار کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ سابق فوجی افسر کو 6 اگست کو برطرف کر دیا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 6 اگست کو ڈائریکٹوریٹ انٹر سروس پبلک ریلیشن نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن مانیٹرنگ سینٹر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل ضیاء الحسن کو ان کی ذمہ داریوں سے برطرف کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے عالمی ورثہ قرار دیے گئے فلسطینی علاقے پر یہودی بستی بسانے کی اجازت دے دی۔ اسرائیل کے انتہا پسند سیاستدانوں اور وزیر خزانہ نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ دفتر نے جوش ایتسون کے علاقے میں نئی بستی کی تعمیر کی منصوبہ بندی مکمل کر لی۔ خیال رہے کہ 1967 میں اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے پر قبضہ کیے جانے کے بعد یہاں تعمیر ہونے والی تمام بستیاں بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی سمجھی جاتی ہیں۔
مشرق وسطی کے حل سے روس کو الگ رکھنا کسی صورت قبول نہیں، محمود عباس۔ دورہ روس میں روسی خبرسا ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے فلسطینی صدر محمود عباس کا کہنا تھا کہ روس مخلص ثالث ہے اور روس کو مشرق وسطی کے امن مذاکرات میں حصہ لینا چاہیے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا کہنا تھا کہ امریکہ روس کو مشرق وسطی کے امن مذاکرات سے الگ رکھنا چاہتا ہے۔ روس نے ہمیشہ مشرق وسطی کے مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسرائیلی شدت پسندوں نے مغربی کنارے پر فلسطینیوں کے گھروں کو جلا دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی شدت پسندوں نے کئی فلسطینیوں کے گھروں کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور ایک زخمی ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حکام واقعات کی تحقیقات کر رہے ہیں، جبکہ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکام نے انتہا پسند یہودیوں کے حملے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ بنگلہ دیشی طلبہ نے عوامی لیگ کے حامیوں کو شیخ مجیب الرحمان کی برسی منانے سے روک دیا۔ جمعرات کو شیخ مجیب الرحمان کی 49ویں برسی کے موقع پر دارالحکومت ڈھاکہ میں عوامی لیگ کے حامیوں نے شیخ مجیب الرحمان کی سابقہ رہائش گاہ جانے کی کوشش کی، جنہیں ڈنڈے اور لوہے کے پائے پکڑے ہوئے طلبہ نے وہاں جانے سے روک دیا۔ طلبہ مظاہرین نے میوزیم کی جگہ کو خاردار تاروں سے بند کر دیا، جبکہ شیخ حسینہ کے حامیوں کو روکنے کے لیے طلبہ کے گروپس علاقے میں گشت کرتے دیکھے گئے۔ تائیوان کو مشرقی ساحل پر خوفناک زلزلے کے جھٹکوں کا سامنا۔ تائیوان کے مشرقی ساحل پر 6.1 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ جیولوجیکل سروے کی رپورٹ کے مطابق زلزلے کا مرکز حوالین کے قریب 15 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ علاقائی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فوجی افسروں کی گرفتاری پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، امریکہ۔ ترجمان پینٹاگون نے پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ پاکستان میں سابق فوجی افسروں سے متعلق رپورٹ سے آگاہ ہیں۔ فوجی افسروں کی گرفتاری پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ ترجمان پینٹاگون نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مضبوط شراکت داری ہے۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ دونوں ملکوں کی فوجی اور سیاسی قیادت میں دو طرفہ امور پر بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ علاقائی سلامتی اور مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ چین کی منکی پاکس کی روک تھام کے لیے احتیاطی اقدامات۔ چین کے کسٹم انتظامیہ کے مطابق اگلے 6 ماہ تک ملک میں داخل ہونے والے مسافروں اور سامان کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ بیماری کی علامت ظاہر ہونے پر متاثرہ شخص کے قریب موجود افراد کو کسٹم انتظامیہ کو آگاہ کرنا ہوگا۔ چین کی کسٹم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں سے آئی گاڑیاں، کنٹینرز اور دیگر سامان کو سینیٹائز کیا جائے گا۔ غار ہرا جانے کے لیے پہلی بار کیبل کار کا آغاز جلد متوقع۔ سعودی عرب میں غار ہرا تک کیبل کار پہنچانے کے پروجیکٹ پر کام کرنے والی کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ کیبل کار کو آئندہ برس تک کھول دیا جائے گا۔ پنجاب میں بجلی کے بلوں میں 14 روپے فی یونٹ ریلیف کے اعلان کے بعد صارفین کو ملنے والے ریلیف کے اعداد و شمار بھی سامنے آ گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس وقت 500 یونٹ تک کا بنیادی ٹیرف 37 سے 38 روپے فی یونٹ ہے، جبکہ 14 روپے ریلیف ملنے سے یونٹ 24 روپے کا ہو جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔